اور علامہ علی نقی نقن فرماتے ہیں کہ تاریخ بشر میں دیکھیں پیغمبر اکرام اسلام کی حکومت وہ نوزاد حکومت تھی، اسلامی ریاست کی تشکیل تھی لیکن ایک شہر کی حد تک مدینے میں، اور وہ جزوی حکومت. پہلی مرتبہ اگر کسی حکومت کو آپ نمونہ کے طور پہ دکھا سکیں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت اس وسعت کے ساتھ. تو علامہ نقن نے یہ خوبصورت جملہ کہا تاریخ بشر میں علی وہ واحد حکمران ہے جو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند. کیوں؟ کہ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے. محمد تو یہ حکومت اس لائق نہیں ہے کہ یہ حکومت علی کے لیے زینت قرار پا سکے. چاندی، نہ درہم و دینار، نہ دولت کے انبار، نہ یہ حکومت و سلطنت کے جس کے حصول کے لیے انسان ہر جائز اور ناجائز ذریعہ اختیار کرتا ہے. تو یہ ساری دنیا جس کے لیے مرے جا رہی ہے، علی کی نگاہ میں ان کی توقیر، اہمیت جوتی، پھٹی ہوئی جوتے سے بھی کم تر ہے. تو پھر کون سی چیز ہے جو علی جیسی ذات کے لیے زینت قرار پا سکتی ہے؟ تو 36 ہجری میں جب مولا متقیان برسر اقتدار ہوئے، 18 ذی الحج کے دن، جمعہ کے دن جب مسند پر تشریف لائے، تو آپ کے علم ہے کہ مدینے کے حالات میں جو صورتحال چل رہی تھی، چونکہ بنو امیہ نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کی سرپرستی میں ایک وفد بھیجا تھا اور مولا متقیان کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ اپنی بات سے دستبردار ہو جائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اگر آپ اپنی بات سے جو آپ نے اعلان کیا ہے منگل سے، بدھ سے، جمعرات سے برابر کہہ رہے ہیں. اور عجیب یہ تھا کہ مولا نے جمعے کے دن بھی وہی بات دہرائی، جس کے بعد عصر جمعہ میں نماز جمعہ کے بعد ان کا وفد ولید بن عقبہ بن ابی معیط کی سرپرستی میں آیا اور حضرت سے کہا وہ آپ اپنا منشور واپس لے لیجیے، جو اعلان کیا واپس لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ واپس نہیں لیتے تو ہم شام جا کے امیر شام سے ملحق ہو جائیں گے. حضرت نے جو گفتگو کی میں شاید یہاں پہ بیان کر کے جا چکا ہوں کبھی آپ کے شہر میں، اس لیے اب اس کے بیان کا وقت. تو اب اندیشہ تھا کہ جب ان کی بات کو رد کیا تو بنو امیہ ممکن تھا کہ مدینے کے حالات کو خراب کریں. اس لیے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مولا متقیان نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے معتمد صحابہ کو، ساتھیوں کو پہلے سے حساس مقامات پر ان کی ڈیوٹیاں لگا دیں جہاں خطرہ تھا. خوف تھا کہ بنو امیہ لوگوں کی غارت گری کریں گے، ان کے اموال لوٹیں گے، جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں، مدینے کے حالات کو خراب کر سکتے ہیں، جیسے بعد میں امیر شام نے بصر ابن ارتاد کے ذریعے سے کیا ہے. برابر سرحدی علاقوں میں مسلسل اذیتیں کرتا رہتا تھا، مویشی ہانک کے لے جاتا تھا، بچوں کو مار دیتا تھا، شب خون مارتا تھا. تو یہ کام اس وقت بھی اندیشہ تھا. تو بازار مدینہ میں مولا متقیان نے جس شخصیت کو یہ ذمہ داری سونپی ان کا نام مالک اشتر نخعی، جو 3 جنگوں میں مولا متقیان کی فوج کے سالار رہے. یہ مالک اشتر نخعی اپنے قبیلے کے جوانوں کے ساتھ بازار مدینہ میں پہرا دے رہے تاکہ کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو اسے نمٹا جا سکے. اور پورا مدینہ امٹ کر، آپ کے علم میں مصر کی نمائندگی بھی ہے، اور مصر سے کئی ہزار افراد کتنے دنوں سے آ کے بیٹھے ہیں مدینہ میں، بصرہ سے ہیں، باقی اطراف کی آبادیوں سے ہیں، مدائن سے، یمن سے ہیں، اور یہ علی ہیں واحد حکمران. اگر آپ تاریخ خلافت میں چلے جائیں تو علی ابن ابی طالب واحد حکمران ہیں جو فارم نمبر 45 کے مطابق بھی خلیفہ بنے اور فارم نمبر 47 کے مطابق بھی خلیفہ بنے. علی الہی حکمران بھی ہے، جمہوری حکمران بھی ہے. غدیر میں خدا کی طرف سے علی کے انتخاب کا اعلان کیا گیا، اور 35 ہجری کے آخر میں جس طرح سے مولا متقیان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ پہ یوں پوری تاریخ اسلام میں بیعت نہیں ہوئی ہے. اسلامی قائد بھی ہیں، راہبر بھی ہیں، اور جمہوری قائد بھی. تو اب صورتحال یہ تھی کہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مالک اشتر نخعی اور تمام مدینہ سمٹ کر، اور تجسس ہے کہ آج علی کا جو صدارتی خطبہ ہے، آپ کی خلافت کا پہلا خطبہ ہے. 25 سال پیہم مسلسل آفتاب ولایت کالے بادلوں کی اوٹ کے پیچھے پنہان رہا ہے، اور آج پہلی مرتبہ ظاہر ہو رہے ہیں. آفتاب امامت طلوع کر رہا ہے تو لوگ متجسس ہیں،
وہ علی کی جن سے متعلق پیغمبر کہہ کے جا چکے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، انا دار الحکمت وعلی بابوہا، تو آج لوگ سننا چاہتے ہیں اس تجسس کی وجہ سے، خاص طور پر جن حالات میں کہ ایک لاش ابھی تک پڑی ہے، دفن نہیں ہوئی ہے، اور اسے برابر مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ بعد میں بھی مسلمانوں نے جنت البقیع میں اس لاش کو دفن نہیں ہونے دیا، اور یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، اور بعد میں اس جگہ کو خرید کر جنت البقیع میں شامل کیا گیا۔ ان حالات میں تجسس ہے کہ علی کیا منشور دیں گے، کیا گفتگو کریں گے، تو پورا مدینہ سمٹ کر مسجد نبوی اور اطراف کی گلیوں میں پہنچا ہوا جمع ہے، اور دل دھرنے کی جگہ نہیں۔ اور دوسری طرف ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مالک اشتری نخعی یہ بازار مدینہ میں چل رہے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، آپ کے ساتھی مختلف جگہوں پر، تمام دکانیں بند ہیں، ہو کا عالم ہے، سناٹا ہے، سکوت ہے، خاموشی ہے، اور ایسے میں ایک شخص مدینے میں داخل ہوا تجارت کی غرض سے، خریداری کی غرض سے، اور بازار مدینہ میں تو دیکھ رہے دائیں بائیں سب دکانیں بند ہیں، یہاں تک کہ وہ چلتے ہوئے مالک اشتر کے پاس آیا، پوچھا کیا ہوا، کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے، کوئی آفت آن پڑی ہے، کوئی عذاب آ گیا، کہ ہاں کوئی شخص نظر نہیں آ رہا اور آپ تلواریں لیے پھر رہے ہیں، کیا ہوا، خیریت ہے؟ بتایا کہ تیسرے خلیفہ کو بعض افراد نے قتل کر دیا، اور اب خلیفہ وقت علی ابن ابی سب کے سب سمٹ کر مسجد میں پہنچے ہوئے، اور پھر مالک اشتر نے اس آنے والے نوبارد فرد سے کہا کہ بجائے سے کہ آپ رک کر یہاں انتظار کریں تو بہتر ہے کہ آپ بھی چلے جائیں اور آپ بھی چل کے سنیں حضرت کے خطبے کو سماعت کریں۔ تو جو شخصیت آئی تھی ان کا نام تھا صعصعہ بن سوحان ابدی، جن سے متعلق استاد شہید مرتضی مطہری نے لکھا ہے کہ یہ پہلا مسلمان ہے صدر اسلام میں جسے فلسفہ یونان پر مہارت حاصل تھی، اور ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مولا متقیان اپنی زندگی میں خود انہیں ممبر پر بٹھاتے تھے اور خود زیر ممبر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کوئی بولے ہو میں اس کی بات سنوں۔ اور یہ فصیح و بلیغ شخصیت ہیں، تین کلمات ان کے ناقابل فراموش ہیں۔ ایک جب مولا متقیان کی خلافت ظاہری کا پہلا خطبہ تھا اس دن، دوسرے شہادت کے دن، تیسرے جب مولا متقیان شہید ہوئے اور آپ کو قبر میں اتارا گیا، اور جن چند افراد نے شرکت کی نماز جنازہ میں، تو جس ہستی نے قبر پر پانی ڈالا وہ حجر بن عدی، اور پانی ڈالنے کے بعد اپنی انگلی سے جو اشعار لکھے ہیں فی البدی اشعار، وہ یہ صعصعہ بن سوحان ابدی، غیر معمولی شخصیت ہے، لیکن ابھی تک علی سے آشنا نہیں ہے، چونکہ آفتاب امامت مسلسل 25 سال کالے بادلوں کی اوٹ کے پیچھے چھپا ہوا ہے، لوگ علی کو بھول چکے، اور اسی اسنا میں یہ آئے آج، اور مالک اشتر نے کہا بجائے ایسے کہ یہاں سنیں انتظار کریں تو چلے جائیے، تو آپ اب مجلس میں آ رہے ہو، بارش ہو رہی ہو، اور کسی سے کہیں بھائی مجلس سے تو آپ بھی چلیں، تو اگر تم میرے جیسا کوئی طالب علم عام آدمی ہے تو وہ چل پڑے گا، چلے میں چلتے ہیں ہم بھی شرکت کریں، لیکن اگر وہ پڑھا لکھا ہے، کوئی دانشور ہے، لکھاری ہے، مصنف ہے، پروفیسر ہے، اہل علم ہے، اہل دانش ہے، تو ایک مرتبہ رک کر پوچھے گا کون پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ میں جاؤں اور مجھے کوئی استفادہ نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے جانے کا۔ تو صعصعہ نے جب یہ بات سنی تو مالک اشتر نخعی کے چہرے کی طرف دیکھا کہ کون علی، پھر جب مالک اشتر نخعی کے چہرے کو بغور دیکھا کہ اتنا معتبر انسان، اتنا پرشکور پرجلال انسان، پرہیبت انسان، اتنا باوقار انسان، اتنے اعتماد سے کہہ رہا ہے کہ چل کے سنو تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی، تو چلو چل کے سنتے۔ صعصعہ پہنچے لیکن مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، جہاں جگہ ملی بیٹھے، لیکن پھر انسان گاہے ایسے ہوتا ہے کہ وہ مجلس میں، گفتگو میں، خطاب میں ایسا مستغرق ہوتا ہے کہ اگر اسے کہیں سے وسیلہ ناقص اور ٹھیک سے آواز نہ پہنچ رہی ہو تو کوشش کرتا ہے تھوڑا ایسی جگہ پہنچے جہاں ٹھیک سے آواز آئے، تو چونکہ دور تھے تو انہیں دقت پیش آ رہی تھی، دشواری ہو رہی تھی، تو یہ سن بھی رہے ہیں اور ساتھ کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں بیچ میں سے گزر کر، اور کرتے کرتے کوشش کر کے یہ پہلی صف میں جا پہنچے مولا متقیان کے بالکل سامنے، اور ہمتاً گوش ہو کے صعصعہ علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ کا یہ خطبہ سننے جو ان کے لیے پہلا خطاب ہے، اور سنے جا رہے ہیں، لیکن زرگر کو پتا ہوتا ہے کہ اس جوہر کی کیا قیمت ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، اکثریت ماذا قال آنفا کی مصداق ہوتی ہے، تو سنتے سنتے آپ فرط جذبات میں اٹھے، ابھی حضرت کا خطاب مکمل نہیں ہوا،
اور اٹھ کے کھڑے ہوئے ساسا اور دست ادب جوڑ دی. کہا امیر المومنین آپ مجھے معاف کریں کہ میں نے آپ کے کلام کو قطع کیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور آپ کے خطبے کو توڑا، لیکن اس سے زیادہ تحمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. میں بیٹھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے اٹھا ہوں، یہ کہنے کے لیے اٹھا ہوں. علی میں نے آج پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا، پہلی مرتبہ آپ کی گفتگو سنی، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد اور آپ کی گفتگو کو سننے کے بعد میں ساسا یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ما زینک الخلافہ بل زینتہ، کہ اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، آپ نے اس خلافت کو زینت دی. اے امیر المومنین، آج اپنے تعارفات میں آپ بتا رہے تھے کہ اللہ نے آپ کے نور کو بھیجنے کے لیے اپنے گھر کا انتخاب کیا. مجھے معاف کریں، کعبے نے آپ کو زینت عطا نہیں کی. آپ کی کعبے میں ولادت خود خانہ کعبہ کے لیے باعث شرف ہے. اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کے وجود سے قرآن کو زینت دی، اسلام کو زینت دی، کائنات کو زینت دی. ساسا اپنی محبتوں کا اظہار کیے جا رہے ہیں. مولا متقیان نے فرمایا ساسا خاموش ہو جائیں، بیٹھے، مجھے خطبہ مکمل کرنے دیں. ساسا بیٹھے، حضرت نے خطبہ آگے بڑھایا، مکمل کیا، نماز پڑھی. اور آج جب مسجد سے چلے تو ساسا کا سر جھکا ہوا، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور حضرت نے پوچھا ساسا بتاؤ کچھ دیر پہلے مسجد میں کیا کہہ رہے تھے؟ ساسا نے ان الفاظ کو دہرایا، اے امیر المومنین، کائنات کی ہر شے کی زینت آپ کے وجود سے ہے. کعبے کی زینت آپ سے، قرآن کی زینت آپ سے، دین کی زینت آپ سے، اسلام کی زینت آپ سے، مسلمانوں کی زینت آپ سے، کائنات کی زینت آپ سے. یہ بیان کر رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا اسباب خود شناسائی، فرمایا جو تم نے کہا ایسا ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کو ایک ایسی بیٹی عطا کی ہے جو خود علی جیسے باپ کے لیے باعث زینت ہے. شرمندہ ہوں کہ وقت بہت کم رہ گیا، لیکن یہ تمہید استوار کرنا ناگزیر تھا، اس لیے کہ وارثان عاشورہ کے تعارف میں اور ان کے کارناموں کو بیان کرنے سے پہلے، ان کے جہاد کو بیان کرنے سے پہلے، ان کی روش حکمت عملی کو بیان کرنے سے پہلے، ان کی استقامت کو بیان کرنے سے پہلے، مختلف مشکل ترین مراحل میں جو انہوں نے کیا آنے والے دنوں میں عرض کروں گا، لیکن رخ تعارف ناگزیر تھا. ایک سید سجاد جن سے متعلق میں نے پچھلی گفتگو میں اشارے کیے، اور دوسری شریکت الحسین، عصمت صغرا، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، کربلا کی شیر دل خاتون، بطلۃ الحریہ. اور یہ بطلۃ الحریہ یہ خود ایک اہل سنت خاتون کی کتاب ہے. ڈاکٹر عائشہ بنت الشاتی ان کا تعلق مصر سے ہے، اور مایا ناز خاتون ہے، بہت بڑی لکھاری ہیں. انہوں نے اہل سنت ہے، لیکن ثانیہ زہرا کی شخصیت پر کتاب لکھی جس کا نام البطلۃ الحریہ، کربلا کی شیر دل خاتون. اور اس کتاب کے شروع میں ڈاکٹر عائشہ بنت الشاتی نے یہ جملے لکھے، کہا کہ عود ہے اور شیشم ہے اور کیکر ہے اور دیار، یہ بہت ساری لکڑیاں ہیں. ان لکڑیوں کو اگر کسی جوان کو آپ کہہ دیں کہ آپ ان میں فرق کریں کہ ان میں سے شیشم کون سی ہے، دیار کون سی ہے، عود کون سی ہے اور کیکر کون سا ہے، تو وہ فرق نہیں کر پائے گا. دیکھنے میں تقریباً ایک جیسی ہے. کائنی لکڑیوں میں جو عود کی لکڑی رکھی ہے یہ کوئی فرق نہیں کر پائے گا، لیکن اگر اس لکڑی کو اٹھا کر آپ آگ کی بھٹی میں رکھیں تو ایک ایسی خوشبو اٹھے گی جو میلوں دور تک پھیل جائے گی اور بشر کا مشام معطر ہو جائے گا. کبین ہی اسی طرح سے زینب بنت علی اگر مدینے میں رہ جاتی کبھی کسی کو پتہ نہ چل سکتا یہ کتنی باعظمت بی بی، لیکن جیسے یہ بی بی مدینے سے نکل کر کربلا، کوفہ اور شام کے حوادث اور مشکل میں جلی، تب بشر کو اندازہ ہوا کہ زینب بنت علی کیا حقیقت ہے، کن فضائل کی حامل ہے. یہ جارج جرداک، یہ غیر مسلم دانشور جنہوں نے صوت العدالت الانسانیہ لکھی ہے، مولا متقیان کے 5.25 سال عہد حکومت تحریر کیے، 5 جلدوں میں یہ کتاب لکھی، اور شورا آفاق کتاب ہے، اپنے موضوع پر منفرد کتاب ہے. اور جو انہوں نے لکھا ہے وہ شاید مسلمان علماء بھی نہیں لکھ پائے، شیعہ علماء بھی وہ جہتیں نہیں بیان کر سکے جو باتیں پہلی مرتبہ انہوں نے کہی جارج جرداک نے. پھر ہوائی سفر ان کے لیے مشکل تھا تو یہ بحری جہاز سے سمندری سفر کر کے ایران پہنچے
وہاں پہنچ کر سید علی خامنہئی سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنی کتاب پیش کی. تو انہوں نے اٹھ کر ان کے ساتھ معانقہ کیا اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا کہ ان کا آپ سید ہیں, بزرگوار ہیں, اتنی بڑی شخصیت ہو کر آپ میرے ہاتھ کا بوسہ. تو کہا میں اس لیے لازم سمجھتا ہوں, میں ان کی نسل سے ہوں, ان کی اولاد سے ہوں, تو میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اول مظلوم عالم, کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کی شخصیت کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. لیکن ابھی آپ کا کام ادھورا ہے. اگر جو موضوع آپ نے شروع کیا ہے, اگر چاہتے ہیں کہ اسے مکمل کریں, تو یہ آپ کا کام ناقص ہے, ادھورا ہے. تو ان کا کون سی جہت ہے جو رہے گی؟ کہ اگر آپ علی کی زندگی کو لکھنا چاہتے ہیں اور نتیجے تک لے کے جانا چاہتے ہیں, تو علی کی زندگی تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تتمے اور تکملے کے طور پر آپ کی بیٹی زینب بنت علی کی زندگی کو تحریر نہ کیا جائے. حیات زینبی حیات علوی کا تتمہ ہے, تکملہ ہے. یہ نام ایسا نہیں کہ خود علی بھی رکھے تب بھی بڑی بات ہے, لیکن یہ نام علی نے نہیں رکھا ہے. جب بی بی آئیں, دنیا میں آپ کی ولادت ہوئی, سیدہ زہرا نے مولا متقیان سے خواہش کی اپنی بچی کا نام تجویز کیجیے, اور یہ باپ کا حق ہے. مولا متقیان نے فرمایا کہ اچھی تربیت اور اچھا نام یہ باپ کا حق ہے. اور دوسرے رشتہ داروں کو آ کے نانا ابو کھڑے ہو جائیں, باقی رشتہ دار کھڑے ہو جائیں, ماموں چچا تایا, وہ کہیں یہ نام رکھتے نا, یہ حق اللہ نے باپ کو دیا ہے بچے کا نام تجویز کرنا. تو سیدہ زہرا کہ اپنی بیٹی کا نام تجویز کریں, تو حضرت نے فرمایا کہ میں کس طرح سے رسول اسلام پر یہ سبقت لے جا سکتا ہوں. یہاں تک کہ انتظار کیا کہ وہ خبر بھیجی, وہ پیغمبر دواں دواں کشاں کشاں پہنچے تو آپ سے خواہش کی کہ بچی کا نام رکھیں. تو کہا کہ میں کس طرح اپنے اللہ پر سبقت لے جا سکتا ہوں. یہاں تک کہ کچھ فاصلے کے بعد جبرائیل کا نزول ہوا, آئے اور سلام اور عرض ادب کے بعد یہ پیغام دیا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے. اللہ معذرت کے ساتھ یہ تمہیدی باتیں اس لیے میں ضروری سمجھ رہا تھا بچوں اور جوانوں کے لیے, جو کہ باقی گفتگو میں پھر میں نے اس بی بی کے اس جہاد کو بیان کرنا ہے جو آپ نے کربلا سے لے کر شام تک 19 دنوں میں انجام دیا. اور پھر شام پہنچنے کے بعد اور کیا کیا, کیا کارنامے اور کیا جہتیں اور کیا پہلو ہیں. تو میں بس آپ چونکہ بارش بھی تھی میں چاہ رہا تھا یہ تمہید استوار ہو جائے. کون ہے زینب؟ یعنی زین و اب, یہ مرکب اضافی, وہ بی بی جو علی جیسے باپ کے لیے زینت ہو. زینت کسے کہتے ہیں؟ جمال, کمال اگر ابتدائی حد میں ہے تو از خود ظاہر نہیں ہوگا, اگر کوئی کوشش کر کے اس کو سمجھے دیکھے تو الگ بات ہے. اور جیسے یہ کمال بڑھتے بڑھتے اپنی انتہائی حد کو چھوتا ہے تو از خود ظاہر ہونے لگتا ہے. تو کمال کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے. یعنی زینب بنت علی, علی ابن ابی طالب کے کمالات کی انتہا ہے جو ظاہر ہو رہی ہے, دنیا نے دیکھا آپ کو. اور آپ محسوس کریں گے آنے والے دنوں میں جو جہتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ زینب بنت علی بظاہر پنجتن پاک کی فہرست میں شامل نہیں, لیکن بباطن اسارا اور خلاصہ اور نچوڑ ہے پنجتن پاک کا. یہ بی بی اپنی زندگی میں کبھی محمد بنی, کبھی علی بنی, کبھی فاطمہ بنی, کبھی حسن بنی, کبھی حسین بنی, کبھی اور آگے بڑھی اور عباس بن گئی.